کرنے وہ ہے دعویٰ کرنے سی مشاہدت کو دن کو ہے سی لیکن تقریر قرآن دے نزول تے سی ہاں ہے سی کول دے قائل نہیں تسی ہن رہ کول دے قائل تے مکان مالکوں دے قائل تے سی ہن شروع تو تسی دعویٰ نہیں آ شروع ایک باری کتاب چ لکھیا ویسے لیکن حالے بھی کھوپڑی گل کوئی نہیں آئی یہ مطلب ہوں تھوڑی کو وضاحت ہو گئی کہ شروع تو نبی علیہ السلام نہ ہر شاید علم کا دعویٰ نہیں کرتے صرف 2 مہینے مختار کل رہے قرآن پاک دے بعد تے آپ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے گئے یار مختار کل کا معنی ہوندا ہی یہ مطلب 2 مہینے مختار کل کا معنی ہوندا ہی تسی کبھی حاضر ناظر وال جاندے ہو کبھی مختار کل وال جاندے ہو گل ختم ہو گئی میرا دعویٰ یہ ہے کہ جو کچھ اج ایتھے ہو رہا ہے اے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو وکھا رہے ہیں ہن دی دلیل دینا بس مناظرہ شروع 5 منٹ میرے 5 منٹ تھوڑے لو ایتھے لائٹ مار یار تساں کی مذاق بنایا تھے ہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا سبحان 22 سپارہ سورۃ احزاب آیت نمبر 45 ترجمہ اے نبی ہم نے بے شک آپ کو اس شان کا رسول بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو دسیا نبی کریم علیہ السلام گواہ ہون گے لیکن کدوں گواہی دیں گے کس چیز کی گواہی دیں گے اس آیت کے اندر اللہ نے بیان نہیں فرمایا لیکن مفسرین کرام نے قرآن حکیم تے باقی آیات احادیث مبارکہ نو سامنے رکھ کے جو فرمایا وہ سن لو تفسیر ابن کثیر پہ پڑھنا تفسیر ابن کثیر جڑے بھابیاں کے گھر بھی پڑھائی جاتی ہے قاضی شوکانی صاحب انہاں دی تفسیر پڑھدا پیا فتح القدیر شاہدن اے علی امتہ یشہد لمن صدقہ وآمن بہ وعلی من کذبہ وکفر بہ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت دے گواہ ہون گے جن بھی سرکار دی تصدیق کیتی تے آپ تے ایمان لے آیا او دے حق وچ گواہی دین گے جن نے آپ دی تکذیب کیتی آپ دا انکار کیتا او دے خلاف گواہی دین گے تفسیر فتح القدیر ہے جلد 4 ہے صفحہ 288 ہے ایک اور وہابی مولوی صاحب احمد حسن دہلوی او لکھدے نے احسن التفاسیر جلد 1 صفحہ 322 بعض آثار سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کی نیکیوں کی گواہی قیامت تک کی ادا فرمائیں گے ساری امت قیامت تک جنیاں نیکیاں کرتی رہے گی نبی پاک علیہ السلام وہ دی گواہی عطا فرمان گے آسن التفاسیر ہے جلد 1 ہے صفحہ 322 ہے مسجد نبی شریف دے ایک وائز ابو بکر جابر الجزائری اور لکھ دے نے انا ارسلناک حالکونک شاہدن علی من ارسلناک الیہم یوم القیامت تشہد علی من اجاب دعوتک ومن لم یجبھا ایک سواڑے جناب وہ بھی فرما رہے ہیں جی ابو بکر جابر الجزائری تفسیر جلالین جڑی مدرسے پڑھاندے ہو اور لکھے شاہدن علی من ارسلت الیہم سونے جنہ دا رسول بن کے آیا انہاں دی گواہی دے گا ابن کثیر شاہدن اے للہ بالوحدانیت وانہ لا الہ غیرہ وعلی الناس بآمالہم یوم القیامہ نبی پاک علیہ السلام اللہ دی وحدانیت کی گواہی دیں گے نبی کریم علیہ السلام قیامت تک دے آن والے لوکاں دے عملاں دی گواہی دیں گے سرکار نے بھی گواہی دینی ہے یا اللہ میں گواہی دینا سا 6 اکتوبر سی سن 99 سی مولوی سید کا جلسہ کرنا آیا انہیں میری شان سنائی تیرے بھابیاں نو والا نہیں کھاتی اے بڑے سڑے کہ یا اللہ انہوں مناظرہ کا چیلنج کرتا تے رب العالمین اور مولوی سید حسن نے شفیع صاحب کی بیٹھک کے اندر کھڑے ہو کے میری شان نو بیان کیتا یا اللہ میں گواہی دینا سید اسد میری شان بیان کرنے واسطے آیا سی تو مولوی صدیق اے میری شان نو کٹان واسطے آیا
دیکھو مولوی صاحب آ جی تسی بات کہی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی شان نبی علیہ السلام کی ذات کی شان نو گھٹاؤن واسطے صدیق آیا وا، یہ بات انہوں نے غلط کی ہے اور جھوٹ بولیا وا، اس بات نو سارے ساتھی سمجھ دیا کہ نبی علیہ السلام کی ذات کی شان نو کوئی نہیں گھٹا سکتا اور نہ میں گل سنی شروع ٹائم بڑی دیر تک کٹائی جو اپنا ٹائم دیکھو مسئلہ اصل سیگا مختار کل دا، مولوی صاحب نے شروع کر لیا حاضر ناظر دا۔ شروع آپ کی طرف ہے نبی علیہ السلام کی ذات ہر جگہ حاضر ناظر ساڈا یہ عقیدہ نہیں، نبی علیہ السلام اپنی ذات دے نال اپنی دنیا دے اندر ہر جگہ حاضر ناظر نہیں سی، آپ کے فوت ہو جان تو بعد کتنا ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتے ہیں؟ اس واسطے اللہ پاک نے قیامت والے دن نبی علیہ السلام کے کولوں جس وقت گواہی لینی ہے نا تے اس وقت یہ بات نبی علیہ السلام بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ فرمان گے، اللہ پاک دا فرمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جڑا ہے وہ پڑھن گے کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ یا اللہ جنہ چر میں انہاں دے اندر موجود رہا انہاں چر تک تے میں انہاں دی گواہی انہاں دے بارے میں دینا وا، لیکن جس وقت یا اللہ تو میں نے فوت کر لیا تے اس وقت یا اللہ تو ہر چیز دے گواہ ہے، یا اللہ تو ہر چیز دے اوتے شاہد ہے۔ اس واسطے نبی علیہ السلام کی ذات اپنی زندگی دے اندر جنہ لوگوں کے متعلق آپ نے دیکھا اور اللہ رب العالمین نے آپ نو مشاہدہ کرایا، انہاں دی نبی علیہ السلام گواہی دین گے، اور گواہی کا بھی مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی امت کے متعلق جس وقت اللہ پاک نے پوچھا کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنی تبلیغ کر دیتی، اور جنت مطلب جس وقت انہوں نے پوچھنا ہے کہ دسو تو انبیاء نے تبلیغ کر دیتی، انہوں نے قوماں نے کہنا نہیں جی، اللہ تعالیٰ فرمان گے کہ تسی تانوں تبلیغ کیتی ہے، انہوں نے کہا اس سے گواہ نبی علیہ السلام کی امت گواہ واسطے پیش ہوے گی، اور نبی علیہ السلام اپنی امت کی گواہی کی تصدیق فرمان گے، آپ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ انبیاء نے ساری تبلیغ جڑی ہے وہ کر دیتی ہے۔ اس چیز کی وضاحت ہے کہ دنیا کے اندر نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر نہیں سی، کس طرح ہو سکتا ہے کہ دنیا تو چلے جان تو بعد جڑا ہر جگہ حاضر ناظر ہون نال جڑی اصل گل ہے اس طرح میں اشارہ ضرور کراں گا، جس طرح میں بات کہی سی کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کے متعلق نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کردے ہوئے مولوی سعید اسد نے اپنی کتاب حیات النبی کے اندر یہ چیز لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کمال ایک مرتبہ اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرما دیا پھر واپس نہیں لیا، دیکھو وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور تیری ہر آخری گھڑی پہلی گھڑی سے اچھی ہوگی۔ یہ جس وقت انہوں نے بات دعویٰ کیتا، میں آگے اشارہ کیتا سی کہ انہوں نے قرآن کے خلاف بات کہی، جبکہ قرآن بات حدیث سے بات دستی ہے کہ اللہ پاک نے لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کا تعین نبی علیہ السلام نے دیتا، لیکن بعد دے وچ کی اللہ پاک نے وہ تعین واپس لے لیا۔ اس واسطے انہوں نے یہ بات کہنی پوے گی، یہ بات انہوں نے مننی پوے گی، لکھنی پوے گی کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہنی کہ واپس نہیں لیا۔ دیکھو یہ بات جی یہ بالکل غلط ہے، لیلۃ القدر کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ پاک نے دسی، اس تو بعد پھر وہ تعین جڑا واپس لیا۔ پتہ نہیں کہ کہڑی رات ہونی، آپ نے فرمایا 21ویں 25ویں 23ویں 29ویں 27ویں کے اندر تلاش کرو۔ اس واسطے یہ جڑی وضاحت مولوی صاحب تہاڈے سامنے ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی ذات مبارک کے نال دنیا کے اندر حاضر ناظر ہر جگہ نہیں سن، اس واسطے تسی کس طرح کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام فوت ہونے تو بعد بھی اتنے حاضر ناظر؟ اس واسطے یہ بات جڑی ہے دو یہ تہاڈے سامنے وضاحت آ گئی، ایک تو اس چیز کی جواب ہے، دوسرا تہاڈی کتاب دے اعتراض ہے، یہ جواب جڑا پیش کرو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں مولوی صاحب کے سامنے آیت پڑھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، سونے اساں تینوں گواہ بنا کے بھیجیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان رب بیان کرے، قرآن اعلان کرے، مولوی صاحب نے انہوں ہاتھ نہیں لایا۔ میں دا ترجمہ بیان کیتا، ترجمہ تفسیر ابن کثیر والے کیتا کہ الناس باعمالہم یوم القیامت، قیامت والے تیاڑے نبی پاک علیہ السلام کلے کلے امتی دے عملاں دی گواہی دین گے۔ اے قرآن دی آیت دا ترجمہ حدیث دے نال دی سن لو، یہ قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام نے کلے کلے امتی دے عملاں دی گواہی دینی۔ میں اپنی باری بولیو کہ جے یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، شرک ہے کہ ابن کثیر والا کون ہے؟ حافظ عماد الدین ابن کثیر ایک۔ دوسرا
تفسیر جلالین کے جنہ دے رسول و شاہدن علی من ارسلت الیہم سونے جنہ وال رسول بن کے آئے ہیں کلے کلے دی گواہی دینی ہوں سرکار ساری کائنات وال رسول بن کے آئے ہیں میرے بارے بھی گواہی دینی ہے مولوی صدیق کے بارے بھی گواہی دینی ہے پھر تواڈے وادیاں دے مولوی احمد حسن صاحب دہلوی کہندا نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کی نیکیوں کی گواہی قیامت تک کی ادا فرمائیں گے قیامت تک کی گواہی آ جڑی میں نیکی کرنے واسطے آیا نا سرکار دی شان بیان کرنے واسطے اللہ تعالی دی قسم ہے نبی پاک علیہ السلام نے اے دی گواہی قیامت والے دیہاڑے دینی ہے تہاڈا مولوی احمد حسن دہلوی مولوی صدیق صاحب یا تو جھوٹ بول رہے ہیں یا تیرا مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں ہن او مولوی صاحب جنہاں نو تسی تواڈے شاہ اسماعیل دہلوی نے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہاں نو شیخ القل لکھیا انہاں نو بہت کچھ القاب دیتے نے اب میرے کو صراط مستقیم موجود ہے دے اندر القابات موجود نے شاہ عبدالعزیز صاحب اپنی تفسیر عزیزی دے اندر اے فرما رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام اپنی نور نبوت دے نال کلے کلے امتی دی نیکیاں بھی جان دے نے گناہ بھی جان دے گواہی دینی ہے میرے حق کی گواہی دینی ہے مولوی صراط مستقیم موجود ہے دے اندر القابات موجود نے شاہ عبدالعزیز صاحب اپنی تفسیر عزیزی دے اندر اے فرما رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام اپنی نور نبوت دے نال کلے کلے امتی دی نیکیاں بھی جان دے نے گناہ بھی جان دے گواہی دینی ہے میرے حق کی گواہی دینی ہے مولوی صدیق بچ اس وقت تو سرکار نے تیرے خلاف گواہی دینی ایک آیت ہن دوسری آیت سنو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا ایک جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تفسیر پردہ اودی شاہ عبدالعزیز صاحب دی جنہ کے بارے صراط مستقیم سے لکھی ہے شاہ مولوی اسماعیل دہلوی لکھی ہے جناب ہدایت ماب کتبہ ارباب صدق و صفا زبدہ اصحاب فنا و بقا سید العلماء سند العلماء رحمت اللہ علی العالمین وارث الانبیاء والمرسلین مرجع ہر ذلیل و عزیز مولانا و مرشدنا شیخ عبدالعزیز مت اللہ المسلمین بطول بقائہ وعظم وسائر المسلمین بمجدہ واولائہ تفسیر عزیزی پہ پڑھنا جلد 1 پہ پڑھنا صفحہ 518 پہ پڑھنا فرماتے ہیں یعنی وہ باشد رسول شما بر شما گواہ زیرا کہ مطلعس بنور نبوت بر رتبہ ہر متدین بدین خود کہ در کدام درجہ از دین من رسیدہ و حقیقت ایمانی اچیز و حجاب کہ بداس ترکی محجوب مندس کدام پسو میں شراست گناہان شمارا درجات ایمان شمارا و عوال نیکو بڑے شمارا و اخلاص و نفاق شمارا و لہذا شہادت در دنیا بحکم شرع در حکم در حق امت مقبول و واجب و رس یعنی رسول تم پر گواہ ہوں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت کی وجہ سے ہر دیندار کے رتبہ پر مطلع ہیں کہ جس تک وہ پہنچا ہوا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور اس حجاب سے بھی واقف ہے جس کی وجہ سے وہ ترقی سے رکا ہوا ہے بس نبی کریم علیہ السلام تمہارے گناہوں کو تمہارے ایمان کے درجات کو تمہارے اچھے اور برے اعمال کو تمہارے خلوص اور منافقت کو پہچانتے ہیں بس آپ کی شہادت دنیا میں بحکم شرع امت کے حق میں مقبول اور واجب العمل ہے اے شاہ عبدالعزیز صاحب جڑے علم حدیث کے اندر سارے وادیاں دے سارے سنیاں دے سارے دیوبندیاں دے حدیث پڑھتے ہیں جنہاں دے شاگرد نے شاہ اسحاق دہلوی تے جنہاں دے شاگرد بنے شیخ القول پڑھے میاں نذیر حسین صاحب دہلوی میاں نذیر حسین صاحب دے دادا استاد فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام قیامت والے پیارے کلے کلے امتی دی نیکیاں دی گواہی بھی دیں گے اور گناہاں دی گواہی بھی دیں گے اج دی گواہی بھی سرکار نے دینی ہے صحیح دست دی نیکیاں دی گواہی دینی ہے نبی پاک کی شان بڑھاؤ واسطے ٹھیک ہے جی لفظ تسی بار بار جڑا لفظ بول رہے ہو غلط
بول رہے نبی علیہ السلام تسی شان بیان کرو ہمیں نبی علیہ السلام کی شان گھٹاؤن واسطے اے لفظ انہاں دے غلط نے، یہ بات گل نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو عظیم الشان اختیارات دے نال نوازیا۔ اللہ رب العالمین نے سید البشر بنایا، خیر البشر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں اولاد آدم دا سردار ہاں، مینوں اللہ پاک نے سیادت عطا فرمائی ہے، مینوں اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن انسانوں کو اختیارات دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں تو زیادہ اختیار نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ذات کے اندر استعداد، صلاحیت، خوبی بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے انہاں نعمتوں قرآن پاک کے اندر، حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے خود بھی بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اللہ پاک فرماتے ہیں اے سونے اسی تینوں حوض کوثر خیر کثیر، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے حوض کوثر نال عطا فرمایا۔ دیکھیے اس کے باوجود جڑا مولوی صاحب کا دعویٰ نا کہ مختار کل اور ہر جگہ حاضر ناظر، علم دے لحاظ نال جڑا لفظ بول رہے کہ ہر آدمی دے عمل دے اوتے گواہ نے، انہاں نے جڑا یہ بات ثابت کیتی ہے، یہ قول اقوال پیش کیتے نے مولویاں دے، علماء دے، یہ فقہ دے اندر واقعی ظاہر بات ہے کہ انہاں دے سارے قول اقوال ہی چلتے ہیں، لیکن کسی حدیث کے اندر یہ بات نہیں آئی جڑی مولوی صاحب نے مولویاں دیا قول قوالیاں پیش کی کر کے نا انہوں نے کیا کہ ہر جگہ دے اور ہر عمل دے اوتے گواہ بن گئے، اے بات جڑی ہے نا اے غلط ہے۔ اس واسطے نبی علیہ السلام کے متعلق تسی حدیث سنیے کہ حوض کوثر تے جس وقت کچھ لوگ آؤ گے، نمازی بھی ہون گے، وضو کرنے والے بھی ہون گے، لیکن آپ نبی علیہ السلام فرمان کے کہ آپ تو میرے امتی آئے ہیں، لیکن اللہ پاک کی طرف اعلان ہوئے گا یہ تہاڈے امتی نہیں، انہوں نے پیچھا راستہ یا دیوار درمیان کے اندر حائل کر دیتی جائے گی اور فرمایا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعد۔ اے میرے پیارے نبی علیہ السلام تسی بعد دے اندر ہر ایک دے اعمال دے اوتے گواہ نہیں۔ اے حدیث جڑی اس بات تے دلالت کرتی ہے کہ مولویاں دے جڑے قول اقوال نے اس حدیث دے یہ جواب جڑا تانوں دینا پوے گا کہ نبی علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ تسی ہر عمل دے اوتے ہر ایک دے گواہ نہیں۔ اگر آپ ہر دے عمل دے اوتے گواہ ہوندے تے نبی علیہ السلام یہ بات نہ کہندے کہ اے تے میرے منن والے ہی نے، یہ تے میرے جڑے نے وہ جڑے عظمت دے قائل، معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ نبی علیہ السلام دی عظمت دے قائل نہیں، نبی علیہ السلام دی وہ شان دے قائل نہیں، نبی علیہ السلام دے دین کے اندر وہ اضافے کرتے ہیں، اس سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آؤ، لیکن اللہ پاک درمیان دے اندر کند مار دیں گے اور فرمایا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعد۔ اس واسطے اے حدیث واضح کر دی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت میں قیامت والے دن قبر چ اٹھا گا سب تو پہلا مینوں مرتبہ ہے کہ میں قبر چ اٹھایا جاواں گا اور میں دیکھاں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش دے پائے نوں پکڑ کے تے کھڑے نے تے مینوں اس چیز دا پتہ نہیں کہ میرے تو پہلا جڑے ہوش چ آ گئے نے یا کہ انہاں نوں بے ہوشی جڑی ہے وہ آئی نے۔ اے مولوی صاحب سمجھو میں سندا پیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نوں بے ہوشی آئی اور جڑی سی اس دے بدلے چ اس وقت بے ہوشی نہیں آئی یا جڑا انہاں نوں پہلا میرے تو جڑا وہ اللہ پاک نے جڑا اٹھایا یہ نبی علیہ السلام فرماتے۔ اس واسطے یہ بات کہنی کہ نبی علیہ السلام ہر عمل دے اوتے اور اس وقت موجود یعنی سارے اعمال دے اوتے گواہ نے، اے بات جڑی ہے حدیث سے بند ہو جاؤ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ الجاہداں یار کا اس زلف دراز میں جو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ مولوی صاحب نے ثابت کرنا سی نبی پاک نو پتہ کوئی نہیں، کہنے لگے قیامت والا دن آئے گا حوض کوثر تے کچھ لوگ آن گے، سرکار فرماؤں گے آ میرے آ گئے، فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعد۔ سونے تیروں کی پتہ او مولوی صاحب کل قیامت والا دن ہونی ہے، مصطفیٰ چودھری حسین پہلے بن گئے میری باری نہ بول جو میرا کر لینا میں بولو گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلے میں اٹھاں گا تو موسیٰ علیہ السلام کے نال کھلوتے ہوں گے، لیکن گل ادو بھی ہے سرکار ہونے بیان فرما رہے ہیں، سرکار ہونے بیان فرما رہے ہیں۔ خبردار ذرا گل میری دھیان نہ سنو۔ دوسرا میں آیت پڑھی انا ارسلناک شاہدا
مولوی صاحب نے اس کا جواب نہیں دیتا. میں کہ مولوی صاحب تسا آخیا سی کہ جناب نبی پاک علیہ السلام, ابن کثیر نے آخیا نبی پاک علیہ السلام قیامت والے تیارے کلے کلے امتی دے عملہ کی گواہی دیں گے. مولوی احمد حسن دیلوی صاحب نے لکھیا قیامت تک کی نیکیوں کی گواہی دیں گے. تسا آخیا قوالیاں پڑھتے ہیں رجال اقوال پڑھتے ہیں رجال دے. مولوی صاحب جب میں قرآن پڑھا سی وہ بھول گئے. قرآن پاک میں تے کو لیا قرآن پاک مولوی صاحب میں تے کو لیا. اللہ فرماندا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. یعنی جن لوگوں نے خدائی احکام دنیا میں نہ مانے ہوں گے ان کے مقدمہ کی پیشی کے وقت بطور سرکاری گواہ کے انبیاء علیہ السلام کے اظہارات ہو جائیں گے. مولوی صاحب دوسرے مولوی صاحب نے آخیا سی میرے بارے کیا گیا ہے کہ جی نبی پاک دی شان کٹھان واسطے مولوی صدیق آ گیا ہے. توبہ توبہ مولوی صاحب تو نبی پاک دی شان بیان کر اسی آخر شان تو نبی پاک دی شان بیان تو کہہ رہے ایسا بھی نہیں سی پتا ایسا بھی نہیں سی پتا اے اختیار نہیں سی ایسا بھی پتا نہیں سی. یہ شان بد رہی کہ گھٹ رہی ہے؟ مولوی صاحب اچھا بد رہی ہے. مولوی صاحب کی شان میں بتانا مولوی صاحب نے قرآن کا نہیں پتا, مولوی صاحب نے بخاری کا نہیں پتا, مولوی صاحب نے مسلم کا نہیں پتا. یہ تیری شان بد رہی مولوی صاحب ہے تیری شان میں بیان کر کے آخا گا سبحان اللہ مولوی صدیق بڑی شاید ہے. یہ قرآن بھی آتا ہے, یہ حدیث بھی آتی ہے, یہ بخاری بھی آتی ہے تاکہ تیری شان بڑھے. نبی پاک علیہ السلام کی شان انج ہوتی ہے کہ سرکار بھی نہیں سی پتا ایسا بھی نہیں سی پتا. اور کلمہ نبی پاک کا پڑھتے ہو, نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے نبی پاک کی شانہ کٹاتے ہو تو کیسے کلمہ پڑھتے منکر ہو. کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا. میں پڑھی سی آیت کا جواب دیو فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید. قیامت والے تیارے اسی ہر امت کا نبی گواہ بناواں گے. فجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. تے سونیا اسی انہاں سارے تے تینوں گواہ بناواں. سبحان اللہ. سرکار نے تیری میری گواہی بنانی ہے. سرکار نے نوح علیہ السلام دی ایک گواہی نہیں, ایک کسی مرد کا قول نہیں, اے اللہ رب العالمین دا کلام ہے. لاکھ لاکھ ایسے بندے تھے جو قرآن سن کے قرآن دی اشاعت مولوی صاحب یہاں گلوں کا جواب کون دے گا؟ یہ مناظرے کے اصول کے خلاف ہے. غیر اللہ مدد نہیں کر سکتے, تھی کیوں مدد کر رہے ہو؟ ہاں تھی کیوں مدد کر رہے ہو؟ گل کر رہے تھے نے لکھیا صراط مستقیم ہے یار کٹ دیا صراط مستقیم پہ اخیر پہ کڑا جا میں دسا انہوں حدیث مشرکان کو حدیث پڑھ دو تھی. ہاں باری کھولو یار
ویڈیو نہ بولے تو میں بولا چلو یہ ٹائم دیکھو قرآن پاک دے بڑی دیر میں شروع ہو رہی ہے شاہد اور شہید کا لفظ یہ تو مولوی صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ مانا ہے ہر عمل دے اتنے حاضر اور گواہ ہے. یہ بھی لفظ جڑا یہ زمانے کے مولوی صاحب کے مات دھیان کر کے کرو میرے کو داخل بلا سکتے مولوی صاحب قرآن پاک کے اندر شہداء کا لفظ لوگوں واسطے بھی ہے. اگر اس کو حاضر ناظر اور ہر ایک عمل دے اتنے ہر ایک گواہ ہے. پانچ بندے سارا پنڈ کٹھا کیا چلو جی کوئی چپ کرو دیکھو ڈرنا جہاں نے انہوں نے شک محدود کر لو اور فیصلہ جہاں ہے نا یہ بات واضح ہونی چاہیے ہر وقت وہی بات دہرائی جائے جڑا اس محدود کرنا بھی جہاں محدود کرنی چاہیے. دیکھو مولوی صاحب نے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی ذات نو قرآن پاک کے اندر شاہد آ کے اس واسطے آپ ہر لوگوں کے عمل کے اتنے گواہ ہیں. اگر اے لفظ ہے تو پھر قرآن پاک کے اندر امت کے واسطے بھی شہداء الناس ہے کہ لوگوں کے اتنے گواہ. معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام لفظ جہاں حاضر ناظر کا نہیں یہ ہر جگہ دے اتنے عمل دے حاضر ناظر کا نہیں. اگر اے چیز ہوتی کہ نبی علیہ السلام گل سنو اے بات جہی ہے کہ نہ کہیں کہ میں سارے تھی بھی ہو حافظ جی باؤ جی ہاتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے امت محمدیہ آسان تانوں افضل امت بنایا تسی لوگاں دے اوتے گواہ نے اور نبی علیہ السلام تواڈے اوتے گواہ نے. معلوم ہویا کہ جس طرح امت دی گواہی پہلا امتاں دے اوتے پیش ہونی ہے. شاہدان کی تفسیر کٹ کے دیکھ لو پہلا آیتاں جڑیاں نے مفسرین نے ذکر کیتیاں نے اس تو بعد تیلا دے نال وسیغہ تمریض یعنی اے بھی مطلب ہو سکتا ہے انہوں نے وسیغہ تمریض بیمار سیگا وسیغہ تمریض کا مطلب بیمار سیگا بول کے اے تسی سیگے بیان کیتے نا اے قول بیان کر رہے جنہوں نے میں قوالی نہیں کیا اقوالیاں کیا وا اور جس طرح تکالیف بھی ہوندا تکالیفیں بھی ہوندا ہے اس واسطے اقوال دی جمع ختم ہو گیا ٹائم ختم ہو گیا میرے ہاتھ گھڑی میں دیکھتے ہیں میری ڈیوٹی ہے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. سبحان اللہ. قیامت والا دن آئے گا اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائے گا نوح علیہ السلام کی امت کو بلائے گا آخر وہ نوح علیہ السلام کی امت تسا نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھیا میری توحید نو کیوں نہیں منیا. اس ویلے وہ امت انکار کر دے گی آخے گی یا اللہ ساڈے وال کوئی گواہ آیا ہی نہیں نبی آیا ہی نہیں. اللہ فرمائے گا بھائی کیوں تہاڈا کوئی گواہ ہے کہ نہیں تہاڈا کوئی گواہ ہے کہ نہیں.
نوح علیہ السلام آن کے کہیں گے یا اللہ میں پیغام سنایا ہوں، آخر گے یا اللہ نہیں آئے، اللہ فرمائے گا پیارے نو تیرا گواہ ہے کہ نہیں رب کے محبوب، رب کے پیارے نبی آخر گے یا اللہ میرا گواہ صحیح دسد، یا اللہ میرا گواہ ابو بکر صدیق، میرا گواہ عمر سانو کہڑا دیکھیا یہ تو جمے ہی بعد نے، یا اللہ گواہی دے سکتے نہیں، رب آکھے گا تساں گواہی کیوں دیتی، اور تسی نے جمے بعد دیتے، سانو پوچھے گا یا اللہ پوچھے گا بھائی کیوں تو گواہی دیتی، اساں آکھاں گے یا اللہ اساں آپو تے نہیں ویکھیا پر سانو تیرے محبوب نے دسیا ہے۔ سانو تیرے محبوب نے دسیا، ہن محبوب آ جائے گا، ساری گواہی تے اعتراض ہوئے گا پر نبی پاک دی گواہی تے اعتراض نہیں ہوئے گا، نبی پاک کہیں گے یا اللہ میں گواہی دینا واقعی میں تینوں دسیا، سرکار اتنے بھی گواہی دیں گے، ساری بھی گواہی دیں گے۔ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید، اسی ہر امت کا گواہ بنا کے وہ نبی کھڑا کریں گے، ویلا آئے گا ہانو علیہ السلام اپنی امت کی گواہیاں دیں گے۔ میرا کوئی جواب میں سنیا نہیں سی، کوئی ضروری نہیں تھوڑی گل نوح علیہ السلام اپنی امت کے گواہ بنن گے، موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے گواہ، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے گواہ، پر جو سرکار کی واری آئے گی سرکار ساڈے بھی گواہ ہون گے تے پہلے دے بھی گواہ بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، رب فرماندے سونے جدوں تو گواہ بن کے کھڑے گا تیریاں ٹاراں ادوں ویکھن والیاں ہون گیاں۔ ہن میں پوچھدا جے نبی مینوں جاندے نہیں تے میری گواہی کیویں دین گے؟ پہلا دس دیو۔ لو جی گل جہی ہے نا اس ٹرم تو تھی میری ساری سمجھ لو کہ مولوی صاحب کا جواب کرنا گل ہوں چپ کر کے ذرا تو حافظ ہیں تو صورت ہو سی میں آیا وقت تو انج ہی ضائع چپ کرو چپ کرو موقع نہیں لگا۔ دیکھو کہ مولوی صاحب نے یہ بات بیان کیتی ہے حدیث دی روشنی دے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی پہلی امتاں دے گواہی دے گی، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دین گے۔ دیکھو امت دی گواہی جڑی ہے وہ پہلی امتاں دے متعلق اس واسطے نہیں کہ وہ حاضر ناظر نے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی گواہی پہلی امتاں دے اس واسطے نہیں کہ اس وقت آپ علم رکھتے ہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ ہود کے اندر تلک من انباء الغیب ما کن تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام دا واقعہ ذکر کیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ ذکر کیتا، سارے پیغمبراں دا واقعہ ذکر کر کے فرمایا اے میرے سونے نبی انہاں دے واقعات اسی تانوں دسیا، تانوں انہاں دے متعلق کوئی علم نہیں سی، اگر آپ حاضر ناظر ہوندے تے انہاں دا جڑا آپ اللہ تعالی نہ کہتے تسی انہاں دے متعلق قرآن صاحب کہندا ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اے میرے سونے نبی نہ تانوں انہاں دے متعلق علم سی نہ تہاڈی امت معلوم ہے پہلی امتاں دے متعلق جڑی گواہی ہے ساڈی ہونی ہے نبی علیہ السلام دی ہونی ہے، اس واسطے نہیں کہ نبی علیہ السلام اس وقت حاضر ناظر سن، اس واسطے نہیں کہ علم انہاں اللہ دے خود کہندا انہاں دا تانوں علم نہیں سی، تے حضرت یوسف علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔
حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے فرمایا اے میرے سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تانوں انہاں دے واقعات دی تفصیل دا کوئی علم سی تسی انہاں تو غافل سو قرآن دے بات معلوم ہویا انہاں دے متعلق بھی سونے نبی علیہ السلام نے گواہی دینی ہے تے اس واسطے دینی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم نو باز کر دیتا سی اللہ نے دسے دے مطابق قرآن کے دسے دے مطابق حدیث کے دسے دے مطابق اسی گواہی دینی ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک دے دسے دے مطابق گواہی دینی حاضر ناظر ہون دا ایتھے کوئی مطلب اور مفہوم نہیں بے شک بے شک دیکھو واضح ہوگی بات نوح علیہ السلام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام انہاں امتاں دے متعلق اللہ پاک نے قرآن دے اندر کہتا تانوں کوئی انہاں دا علم نہیں تانوں انہاں دے متعلق کوئی نہیں بلکہ واضح کرتا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ بے شک اس واسطے واضح ہوگی کہ حاضر جڑی گواہی دین واسطے حاضر ناظر ہونا ضروری نہیں اگر یہ شرط ہوندی تے مولوی صاحب نے دسو نبی علیہ السلام نو پہلی امتاں دا اللہ پاک فرماتے کوئی علم نہیں اللہ نے دسیا تے پتہ لگیا یوسف علیہ السلام کے متعلق واقعہ دی تفصیل دا کوئی علم نہیں اللہ نے دسیا تے پتہ لگیا اسی طرح انہاں دا سانو پتہ لگیا تے اسی گواہی دینی ہے اللہ نے انہاں دا دسیا تے نبی علیہ السلام نے گواہی دینی حاضر ناظر ہون دی گل غلط ہے قرآن دستا ہے بات غلط علم ہی نہیں تو علم نہیں دیتا مطلب حاضر ناظر آپ نہیں سن تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فرمایا سونے پہلی آمداں دے متعلق تانوں کوئی علم نہیں سی نہ تانوں علم سی نہ تہاڈی قوم نو علم سی اے تے اسی دسیا حاضر نہ جڑا مولوی سید صاحب کہندے نا شاہدان دا معنی حاضر نہ معلوم ہویا کوئی اے حاضر ناظر دا معنی نہیں شاہدان دا معنی اللہ دے دین دی گواہی دین والے توحید دی وحدانیت دی گواہی دین والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی حقانیت دی گواہی دین والے شہادت دا معنی ہے اور حدیث پاک نے بھی یہی دسیا قرآن پاک نے بھی گانے موقع نہیں گانے موجود نہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے سونے نبی یہ نبی اسباب دی وضاحت دار کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت کوہ طور تے سجے پاسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی اس وقت موجود نہیں سو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس وقت تسی موجود نہیں سو تے حضرت دیکھو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم آپ اس وقت حاضر ناظر نہیں تھے اجمعوا امرہم جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف پکی گل کر لے خلاف وہم یمکرون اور اس وقت وہ غلط تدبیر کر رہے سن تانوں اس وقت کوئی پتہ معلوم ہویا کہ انہاں امتاں دے متعلق مولوی صاحب اپنی گواہی دین بند ہو جاؤ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم مولوی صدیق نے صحیح دست نال مناظرہ نہیں اللہ نال مناظرہ شروع کر دیتا ہے اللہ فرماندا ہے کہ میرے محبوب نے قیامت والے تیارے کلے کلے امتی دے عملاں دی گواہی دینی ہے قرآن دی ہے سنو کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا سونیا تیری ٹورا ادو ویکھن والیاں ہون گیاں جدوں میں ہر امتی دا نبی گواہ بنا کے کھڑا کراں گا تے سونیا تینوں سارے دا گواہ بناواں گا اے ایت میں پڑھی سی مولوی صاحب دتا نہیں جواب اینوں لایا نہیں ہاتھ اے آندے نے ہن دیکھو رب جڑا جھوٹ بولدا پیا یاد رکھو مولوی صاحب میں اپنے ٹائم دتا تینوں صرف اینا نہیں بولے گا میں تو انسان کو لے کے جواب نہیں دیں گا بس نبی پاک علیہ السلام گواہی دینی ہے کہ نہیں دینی کئی بھائی داجے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت والے دن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تے انہاں دی امت دے بارے بھی گواہی دینی ہے نبیاں دے متعلق گواہی دینی ہے اللہ پاک نے انہاں دی امتاں دے متعلق گواہی دینی تواڈے بارے دینی کہ میرے متعلق بھی دینی ہے مولوی صدیق من گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے میرے بارے قیامت دن گواہی دینی ہے مولوی صاحب یہ تینوں نبی پاک جان دے نہیں تیرے عملاں کرتوتاں تو واقف نہیں تے گواہی کیویں دیں سبحان اللہ بات بڑی مانو چلی ہے گواہی واسطے علم ہونا ضروری نہیں اس واسطے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک اے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جننے بھی واقعات حضرت نوح علیہ السلام دا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا تانوں اساں دسیا ہے انہاں دے متعلق ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا سونیا نہ تانوں علم نہ تہاڈی قوم نوں معلوم ہوا علم نہیں تے اے دا مطلب حاضر ناظر نہیں سن جدوں علم نہیں اس دے باوجود گواہی دے رہے نے تے معلوم ہوندا اللہ دے دسے نال دے رہے نے تے اسی بھی اللہ دے دسے نال گواہی دینی ہے اور مولوی صدیق یہ بات کہندا ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ نے اس امت دی گواہی دینی ہے تے وچے مولوی صدیق بھی ہوے گا اور اللہ رب العالمین مولوی سعید اسد بھی ہوے گا اور اسی طرح سارے دے متعلق اس چیز دی وضاحت جڑی ہو جائے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت جی پہلی امتاں دے متعلق جو کہہ رہی ہے اس واسطے گواہی نہیں کہ حاضر ناظر اس واسطے گواہی کہ قرآن دستا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان دستا ہے تے اللہ دے سونے نبی آ کر لڑے چڑھ گئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے سعید اسد کی بھی گواہی دینی ہے مولوی صدیق بھی دینی ہے ہوں میرے دسو سرکار نو کیویں پتا لگے گا کہ اینا کروڑوں بندے چوں ارباں بندے چوں مولوی صدیق اے ہے تے سعید اسد اے ہے اے ذرا دس دیو اے کیویں پتا لگے گا میں یہ بات کی ہے کہ نبی علیہ السلام جس وقت امت کی گواہی دینی وچے مولوی صدیق دے مطلب کی گواہی تے وچے مولوی سعید اسد دے مطلب کی گواہی او پوری امت کی گواہی ہونی ہے اس واسطے یہ بالتفصیل ایک دے متعلق ایک دے متعلق اس چیز دی قرآن بھی وضاحت نہیں کرتا تے حدیث نے وضاحت نہیں کیتی اس واسطے مولوی صدیق کی دوسرے تیسرے سارے وچ آ جانے نے امت دے متعلق نبی علیہ السلام نے گواہی دینی ہے کہ یہ میری امت جہی ہے یہ سچ کہہ رہی ہے اور نوح علیہ السلام دے بارے سچ کہہ رہی ہے انہاں دی امتاں دے متعلق سچ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جو بات انہوں نے کہی ہے نا کہ سانو باز نہیں کیتا باز کیتا نوح علیہ السلام نے بار بار کیتا ہے دن بھی کیتا ہے رات بھی کیتا ہے لیکن اس چیز یہ وضاحت ہو گئی کہ حاضر ناظر جڑا ہونا جڑا گواہی دے واسطے شہادت دے واسطے ضروری نہیں اس واسطے کہ قرآن اللہ پاک دا بات کہتا ہے ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا سونے پہلی امتاں دے متعلق تانوں کوئی علم نہیں یہ اسی دسیا اللہ رب العالمین فرماندے نے اس یوسف علیہ السلام دے زمانے چ آپ حاضر ناظر نہیں وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ معلوم ہوا پہلی امتاں دے متعلق نبی علیہ السلام نے گواہی دینی ہے نا گواہی آپ کے متعلق آپ اس وقت حاضر ناظر نہیں سن اللہ پاک فرماتے تو انہوں نے علم نہیں سی اس واسطے معلوم ہویا گواہی دے واسطے شہادت دے واسطے علم ہونا ضروری نہیں ہن اسی بھی گواہی دینی سانو کی پتہ نوح علیہ السلام دی قوم اے قرآن سانو دسیا کہ نوح علیہ السلام نے واز کیتا سانو کو پتہ سی اس وقت حاضر ناظر نہیں سن نہ نبی علیہ السلام اس وقت حاضر ناظر سن نہ سانو پتہ سی نہ نبی علیہ السلام کو پتہ سی قرآن نے بات کہہ رہا ہے شہادت دے واسطے علم ہونا ضروری پہلی امت یہ اللہ رب العالمین دی ذات نے نوح علیہ السلام دی امت دے متعلق جس گواہی دینی ہے انہوں دے متعلق نبی علیہ السلام حاضر ناظر نہیں سن معلوم ہویا کہ گواہی واسطے علم جڑا ہے وہ شہادت اور اللہ رب العالمین دی رہنمائی کے مطابق ہونا ضروری ہے لیکن یہ چیز ضروری نہیں کہ اس وقت حاضر ناظر ہونا ضروری ہوگی علم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اور یار اینو کھڑا کر دے ہم تو ہم نے بس آمد میرا ٹائم جو شو ہے خبردار کوئی توجہ نہ یہ گل سیدھے چپ کر میرا ٹائم ہلے شروع نہیں ہوا چلو مولوی صاحب مولوی صدیق نے پہلے منیا کہ نبی پاک علیہ السلام قیامت والے تیاڑے مولوی صدیق دی بھی گواہی دین گے سعید اسد دی بھی گواہی دین گے میں پوچھیا سی مولوی صدیق جدوں تینوں جان دے نہیں تیرے کرتوتاں نو جان دے نہیں تے نبی پاک علیہ السلام گواہی کیویں دین گے جدوں سعید اسد نو جان دے نہیں تے سعید اسد دی گواہی کیویں دین گے ایک چنگیاں شانہ بیان کرتا پیا کہ نوح علیہ السلام نے کیتا تے رب نے اپنی وحی دے ذریعے نبی پاک علیہ السلام نو سارا چینل کرا دیتا آ دیکھو میرا مناظرہ ہے سانگلے ہل جتھے میں بھابیاں دا کڑاکا کڈیا مناظرہ تے پہلے ہویا لیکن اس ویڈیو دے ذریعے ساری دنیا ہن بھی اس گل نو ویکھدی پئی ہے این جی بھاویں گلاں پہلے بھی سن لیکن اللہ نے جدوں قرآن نازل کیتا نا تے قرآن وچ کلی کلی شے رکھ دتی قرآن دے ذریعے اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام نو کلی کلی شے دا علم دے دیتا مولوی صاحب تسی جھوٹ بول دے ہو کہ اسی اللہ دی اطاعت بغیر اللہ دی وحی تو بغیر نبی پاک علیہ السلام نو اعمال امت حاضر ناظر مننے ہاں اسی آنے رب دے دین دے نال رب دی اطاعت دے نال رب کائنات دی وحی دے نال سرکار جان دے نے اینا منو کہ رب دے دسے علم نال نبی کریم علیہ السلام مینوں بھی جان دے نے تینوں بھی جان دے نے قرآن دے ذریعے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے سب کچھ دکھا دیتا تے ہن بھی سرکار روضے شریف وچ بیٹھے نور نبوت نال سب کچھ ویکھی جاندے نے تسی آندے اقوالیاں پڑھدے نے آ صحابی رسول دا فرمان لگا پڑھن میں یکون الرسول علیکم شہیدا صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے قاضی گواہی دینی سرکار نے بما عملتم او فعلتم جو بھی کرو گے
ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੂੰ ਵਰਕੇ ਥੁੱਲੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੌਲੀ ਸਹੀ ਦਸਤ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੌਲੀ ਸਦੀਕ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਪ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕੇ ਠੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ قرآن پڑھ کے مزائی مرتد ہوئے جو دل میں ہی کثیر و یہدی میں ہی کثیرہ کئی بندے قرآن پڑھ کے گمراہ، کئی بندے قرآن پڑھ کے ہدایت پا جان گے۔ پھر انہیں کیا لو جی نبی پاک علیہ السلام کو پتہ نہیں ہوئے گا قیامت والے دن سنو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نو جڑا تھی بولو گے میں ٹائم اپنا لگا سنو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سرکار نے فرمایا نا کہ اس طرح لوکی آؤ گے تو پھر انہوں نے آخر گا سوکن سوکن حضرت ابو درداء کہنے لگے سونے میرے واسطے دعا کرو نا رب مینوں انہاں چوں نہ کرے۔ سرکار نے تھاپڑا دے کے فرمایا لست منہم ابو درداء تو انہاں لوکاں چوں ہے ہی نہیں۔ پتہ لگا جنہ جنہ قیامت والے دن ہوگا کوثر تے آنا نے سرکار کلے کلے نو جان دے سبحان اللہ تو انہاں چوں نہیں۔ مولوی صاحب گل تے رڑے چڑھ گئی۔ ہن تسی مینوں اینا دسنا کہ سرکار بغیر دیکھن تے تینوں کیوں پچھاڑن گے؟ سرکار نو جی اللہ تعالیٰ نے صدیق وخا نہیں دیتا، سید اسد وخا نہیں دیتا تو مولی صدیق دی تو سید اسد دی گواہی کنے دیں گے کہ یا اللہ اے میرا سی اے کھڑا سی تے اے روٹا سی، سرکار گواہی کنے دیں گے؟ مولی صاحب یہ جواب دیو۔ پھر دیکھو میں پہلے دعویٰ کیتا سی کہ نزول قرآن دی تکمیل تو پہلے اسی ہر شے تے حاضر ناظر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ مولی صاحب یہ تو رونگ نہیں جڑا اصل ساڈا دعوی ہی نہیں، تسی وہ خلاف تقریر کر رہے ہو۔ مولوی صاحب تہاڈے گانے مک گئے، میں ادوں کی گل نہیں کر رہا، میں ہن دی گل کر رہا۔ میرا لجپال آقا گنبد خضرا چلا گئے، اج بھی سارا نظارہ ویکھی جا رہے ہیں۔ سرکار اپنے امتی تے نظر کرم کر رہے ہیں تے تہاڈا کڑاکا تاں ہی نکل رہا ہے۔ مولوی صاحب اے جو وقت ضائع کرو، میری گل کا جواب دیو۔ ٹھیک ہے جو جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی قیامت والے دن گواہی دینی ہے تے سانوں پچھاڑو گے کداں؟ اے ہن پوچھا نا کداں گواہی دینی ہے؟ اے صدیق مولوی اثر صاحب دوسرے تیسرے اللہ پاک دے سونے نبی علیہ السلام کو پوچھا گیا یا رسول اللہ کداں تسی گواہی سانوں اس طرح پچھاڑو گے؟ آپ نے فرمایا اس طرح پچھاڑاں گا تسی نمازاں پڑھدے ہوگے تہاڈے وضو تے جڑے آثار نے نشان نے یہ چمکدے ہون گے۔ بے شک اے دے دا جواب کہ کداں گواہی دینی۔ ایک بات دوسرا یہ اصل مسئلہ سیگا کہ نبی علیہ السلام نے گواہی دینی ہے حاضر ناظر ہون کے لحاظ نال دینی یا اللہ پاک دے دسے نال دینی ہے؟ میرا یہ دعویٰ ہے اور وضاحت دے نال پہلا بیان کر چکے ہیں نبی علیہ السلام نے جڑی گواہی دینی ہے حاضر ناظر ہون کے لحاظ دے نال نہیں دینی، اللہ پاک دے علم دسے دے مطابق دینی ہے، ورنہ قرآن پاک اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 49 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سونے میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ غیب دی خبراں یہ غیب دے واقعات نوح علیہ السلام دے متعلق ہود علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق نوحیہا الیک بذریعہ وحی اتھاں تواڈے تک پہنچائے نے ما کنت تعلمها انت انہاں نوں تسی کوئی نہیں سی جاندے ولا قومک من قبل ھذا قرآن اتر تو پہلا تسی تے تواڈی امت نہیں سی جاندی۔ معلوم ہویا نبی علیہ السلام اس وقت حاضر ناظر نہیں تے پھر بھی گواہی دینی ہے کس طرح دینی ہے؟ قرآن وحی دے دسے دے مطابق دینی ہے۔ اللہ مولوی سید اسد صاحب کا دعویٰ نبی علیہ السلام نے حاضر ناظر ہون تے لوکاں دینی ہے، میرا دعویٰ کہ نہیں حاضر ناظر ہون تے آپ تے حاضر ناظر ہے ہی نہیں سن پہلی امتاں دے وقت۔ قرآن کہندا
سونے انہوں دے متعلق کوئی علم نہیں معلوم ہے، حاضر ناظر نہیں سن، پھر بھی گواہی دینی ہے. اللہ پاک نے دسے دے مطابق کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت نو باز کیتا ہے، تبلیغ کیتی ہے. یہ نبی علیہ السلام نے جڑا اللہ پاک کو سنیا قرآن دے وچ جس وقت آپ دل کے متحر تے اترے جس وقت قرآن اس وقت نبی علیہ السلام میں سارا چانن ہو گیا کہ نوح علیہ السلام دے نال انہاں دی امت نے کی کیتا اور انہاں دی بات نو جڑا نہیں منیا قیامت والے دن اس بات دی وضاحت قرآن نے کر دتی اور نبی علیہ السلام نے اس واسطے گواہی دینی ہے کہ قرآن نے دسیا اور اسی بھی اس واسطے گواہی دینی ہے کہ قرآن نے دسیا اور حدیث نے دسیا. اس واسطے حاضر ناظر ہونے کے لحاظ نال گواہی نہیں مولوی صاحب، ورنہ کہ اس آیت کا تسی جواب دیو. آیت نمبر 49 اور سورۃ ہود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا. اگر آپ حاضر ناظر نے تے اللہ پاک کیوں فرماتے تو تانوں علم ہی نہیں معلوم ہوا کہ تمہاری دینی علم دے لحاظ نال دینی. اللہ پاک نے دسیا حاضر ناظر ہونے دے لحاظ نال نہیں دینی. معلوم ہے شہیدان دا شاہدان دا معنی یہ کرنا کہ حاضر ناظر نے یہ بات غلط ہے آپ گواہی دیں گے. اللہ پاک نے توحید کی گواہی دیتی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت والے دن اپنی امت اور کئی امتوں کے متعلق گواہی دینی ہے. حاضر ناظر ہونے دے لحاظ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. معلوم ہوئے گی غلام مصطفیٰ صاحب کی بھی چمکتی ہوئے گی، ماسٹر صاحب کی بھی ہوگا، آزائے اردو چمکتے ہوں گے. سرکار نے پتا کیوں لگے گا اے شاکر صاحب نے تے اے سید اسدے تے اے غلام مرتضیٰ آیات تے او کے شفیع صاحب نے اے سرکار کو کیوں پتا لگے گا؟ کلے کلے دا کیوں پتا لگے گا؟ سنو مولوی صاحب رون مت مارو، مولوی صاحب جھوٹ مت بولو. میں تمہیں اگے کیا سی میرا سانگلے کا مناظرہ اج تو کئی سال پہلے ہوا، لیکن ویڈیو کے ذریعے جڑا بھی بندہ اج ویکھدا ہے انہوں ہر گل کا پتہ لگ جاتا ہے کیونکہ ویڈیو کے اندر موجود ہے. انجی رب نے نبی پاک سے اتاریا قرآن تے رب نے تواڈے منہ کڈایا کہ قرآن کے ذریعے نبی پاک سے چانن ہویا. قرآن کے اندر میرا بھی ذکر ہے، قرآن کے اندر تواڈا بھی ذکر ہے تے نبی پاک علیہ السلام اے فرمایا قرآن نے ولا کتاب مبین. اس کتاب مبین کے اندر ہر ذرہ موجود ہے، خشکی دی ہر شے موجود ہے، تری دی ہر شے موجود ہے. اور اس کتاب مبین کے اندر کتاب مبین رب نے نبی پاک دے پاک سینے تے نازل کیتی. جویں ویڈیو چلدا ہے، ٹیپ چلدی ہے، کیسٹ چلدی ہے ویڈیو دی، ٹی وی دی سکرین دے ذریعے اسی سانگل دا مقابلہ دیکھتے ہیں. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام دے جو پاک سینے تے قرآن نازل ہویا تے ختم نبوت دی سکرین دے ذریعے نبی پاک نے وچ تینوں ویکھیا تے مینوں وی ویکھیا، اپنی شان ڈرین کر کے رکھیا، تینوں شانہ کٹانیا دیکھیا. کیا میرے پیارے سرکار گواہی دینی ہے یا اللہ اے کلمہ میرا پڑھدا سی مولوی صدیق لیکن میری شان نہیں سی بنتا اگر سی گواہی آویں دے دیں گے. اور جو علم تو بغیر گواہی دے وہ کون ہوں گا؟ جھوٹا ہوں گواہی نہیں. علم تو بغیر چلا گواہی دے یا بھی آخو سرکار نے میرا تیرا علم ہے تا گواہی دیں گے، یا آخو نبی نے گواہی جھوٹی دینی ہے، گلا تو ہوئی نے. جی سرکار گواہی دینی ہے تو پتہ علم میں گواہی دینی ہے، کہ جب سرکار علم و بغیر دینی ہے تو سچے گواہ کوئی نہیں اور سرکار جھوٹے گواہ ہوں گے. لیکن رب کائنات کی قسم ہے اللہ نے ساری کائنات کے اندر میرے مصطفیٰ تو وقت سچا کوئی بنایا ہی نہیں. سبحان اللہ کی اللہ تعالیٰ نے سن لو نبی کریم علیہ السلام نے جڑی گواہی دینی ہے اللہ کی بھائی گواہی دینی ہے، اللہ کی عطا گواہی دینی ہے، اللہ کے چانن قرآن نال گواہی دینی ہے. سرکار اتنے تشریف فرما نے قرآن کے ذریعے بھی مشاہدہ ہویا، سرکار نور نبوت والی ویکھی جا رہی ہے. دیکھو جی مسئلہ یہ ہوا میں واضح کر چکا کہ نبی علیہ السلام نے قیامت والے دن جی گواہی دینی ہے حاضر ناظر ہونے کے لحاظ نال نہیں دینی، علم دے لحاظ نال، علم دے لحاظ مسئلہ کہ سرکار ہی پانی بلانی پھیرنی ہے
صدیق کی بھی گواہی دینی ہے، شہید اسد کی بھی گواہی دینی ہے، سرکار نو تیرا میرا اللہ نے دسنا پتا ہے کہ نہیں؟ ایسی گل دس دو کہ سرکار نو اللہ دے دسن نال رب دے چانن کران نال تیرا میرا چانن ہے کہ نہیں؟ دیکھو جی مولوی صاحب نے سوال کیتا ہے، دیکھنا سوال جہاں نا وہ جواب ہوئے گا خیال ہے کافی سوال یہ آ کہ قیامت والے دن جی مولوی سعید اسد کے متعلق گواہی دینی ہے مولوی صدیق کے متعلق گواہی دینی ہے، انہیں نبی علیہ السلام نے وہ کس لحاظ نال دینی ہے؟ میرا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے سونے نبی علیہ السلام نے جی اپنی امت کے متعلق گواہی دینی ہے حال دینی ہے کہ آج جی میری امت بات کر رہی ہے نا پہلیاں امتوں کے متعلق یہ سچ کہہ رہی ہے یہ جھوٹ ہے نہیں کہہ رہی، نبی علیہ السلام میرے متعلق مولوی سعید اسد کے متعلق کتنا پتا لگے گا کہ یہ بھی مسلمان ہے؟ یہ پتا لگنا میرے سے مولوی سعید اسد کے متعلق اس وقت ہے، ہوں بھی میں نہیں گل کرتا، اس وقت یہ پتا لگنا کہ نماز پڑھتے رہے ہیں، یہ نماز پڑھتے رہے ہیں، پھر گل بنڈ میری سے مولوی سعید اسد کی کدوں جانی ہے کہ یہ جڑے خالص نے یا کون کھوٹا ہے کون سچا ہے، یہ اس وقت وضاحت ہو جانی جب حوض کوثر سے جانا مولوی سعید اسد صاحب نو اس طرح دیوان کے گند ہو جائے گی اور میرے واسطے جڑی جہاں سارے بھی سچا ہوئے گا وہ واسطے جڑی حوض کوثر قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے ہیں، اسی اللہ رب العالمین کی سنت کے مطابق اس بات کا اعلان کرنے ہیں، سانو امید ہے اللہ پاک نے حوض کوثر دا پانی عطا فرمائے۔ میری بات بڑا اچھا لگ رہی ہے نبی علیہ السلام کو اس وقت پتا لگ جانا ہے جڑے نے وہ دیکھے جانے اور کہڑے چمک رہے ہیں اور کہڑے وضو کیتا ہے نماز پڑھی ہے نبی علیہ السلام کے سارے مسلمان نے میرے حوض کوثر کے حقدار نے جس وقت اٹھے جان گے اس وقت جڑا کھوٹا ہوگا سچا ہوگا بانڈ ہو جائے گی، اس واسطے اچھا کہ مولوی صاحب کہتے تھے کہ حاضر ناظر ہونا ضروری ہے شہادت کے واسطے، میں کہنا صرف قطعی علم جڑا وہ کافی ہے اور قطعی علم جڑا سانو قرآن نال ہو چکا ہے، نبی علیہ السلام نو بھی قرآن نال علم ہو چکا ہے، اس واسطے اسی اس وقت حاضر ناظر نہیں سی، نبی علیہ السلام بھی اس وقت حاضر ناظر نہیں سی، گواہی اسی بھی دینی ہے کہ سونے نبی علیہ السلام کی گواہی ساڈے تو بہت عظمت والی تو اچھی گواہی ہونی ہے، حاضر ناظر ہونے سے نہیں ہونی، اے مول صاحب کہتے ہیں علم نہیں تو پھر گواہی میں تو کہنا علم ہے نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نے اس بات کا علم ہے کہ اللہ پاک نے خود قرآن کریم کے اندر دسیا ہے کہ پہلی امتاں جڑیاں نے وہ اس طرح تے ہن نبی علیہ السلام کی ذات ساڈے ایک ایک دے اعمال سے میں اس چیز دا دعویٰ نہیں کیتا کہ ہن پہ جان دے قیامت والے دن کتنا پہ جاننا آپ حکم دے آسرات پر جانا ہے جواب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين۔ مولوی صاحب حضور تو اشارے کر دیو سرکار نے کتنے پتہ لگے گا کہ مولوی صدیق ہے مولوی رشید ہے فلانا نے فلانا ہے گل کیوں ہوئے گی؟ اور مجھے دسو نا پھر جو حدیث پڑھی سی ساڈی رسول کا فرمان کہ جو تسی کرتوت کر رہے ہو جو نیکیاں کر رہے ہو جو عمل کر رہے ہو ہر عمل کی سرکار نے گواہی دینی ہے، یہ جواب کون دے گا؟ مولوی صاحب خیر اللہ کوئی مدد نہیں رہی یہ تو میں گل کر دوں میں تیرے کی خاطر ہاں سنو شاہ عبد الحق صاحب محدث بولی نواز صدیق اثر بھی بڑی تعریف کر رہے ہیں، شاہ عبد الحق صاحب محدث سے نہیں پتا کیا میں آندولے اخبار بات چندی اختلافات وکثرت مذاہب کے در علماء امت است جس کا سرادری مسئلہ خلاف ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحقیقت حیات بے شاعت میدان وتفہم تعبیر دائم و باقیت و بر اعمال امت حاضر ناظر و بر اعمال امت حاضر ناظر حاضر ناظر و بر طالبان حقیقت و متوجہان حضرت را مفید و مرادیس۔ اگرچہ امت کے علماء میں مذاہب کی کثرت بھی ہے، ان میں بے شمار اختلافات بھی، پھر بھی اس مسئلہ میں کسی ایک شخص کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت حیات کے ساتھ بغیر مجاز کے شائبہ کے اور تعویل کے وہم کے بغیر دائم اور باقی ہے اور امت کے اعمال پر حاضر ناظر ہیں، حاضر ناظر ہے، حاضر ناظر ہے۔ سبحان اللہ۔ صاحب جو صاحب نہیں رہے اس مسئلہ کسی کا جھگڑا نہیں، ایسا بات بھی پیدا ہوگی۔ اقوال مشرک اکثر ہے، حدیث پر ہی اللہ نے دیتا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے
فرمانے نبی پاک علیہ السلام کے ماں عملتم وفعلتم جو تسی کرو گے سب کی گواہی سرکار نے دینی ہے کلے کلے عمل کی گواہی دینی ہے آ جڑی نبی پاک کی شان گھٹا رہے ہیں کہ سرکار سانو بھی دیکھ رہے گواہی دینی ہے انشاءاللہ میں یہ بخشش سے راستے ہوئے گی کہ میں سرکار کی شان بیان کروں شاہ صاحب نے وکرا میں لکھا ہر اپنا ڈوری جان نو صدیق حسن خواب پانی تو پتہ کی کہہ رہے ہیں ہم نے نماز تسی السلام علیکم ایھا النبی پورا پڑھ دیو او کیا پڑھ رہے ہو نماز صدیق حسن خواب پانی مستر سپاہوں شراب الغفران جلدت کا بندہ سہدہ جو رہتا بندہ اور لکھتا رہے اور شروع محمد کہ نبی پاک علیہ السلام تے جدو تم سلام پڑھتا ہے نا اے تینوں پتہ لگنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم در دوام مسلیاں موجود و حاضر سبحان اللہ نمازیاں نو سرکار ویکھدے انہاں دے اعمال تے حاضر نے پس مسلی غائب ہے اور نماز پڑھنا لیا تینوں چاہیے کہ عظیم مانا آگاہ باشے دے اس مانے تو خبردار ہو کہ سرکار تیرے عملوں ویکھتے پہلے ہاں انک لا تدری ما حدث بعدک اور گل قیامت تک ہونی ہے سرکار نے ہنے کر دی سبحان اللہ سرکار دی حضرت ابو دردا والی حدیث پڑھی مولوی صاحب کی ہمت کی تے جواب دیتا حضرت ابو دردا نے کہا سونیا ذرا دعا کر دیو میرا قرآن کرنا تھوڑے میرا ساتھ تو مجھے پتا لگنا کہ آج میرا امتی ہے کہ میرا امتی نہیں کہ اس چیز کی جڑی بنڈ ہے وہ حدیث نے کر دیتی ہے امرتسر ہوں رہ گئی بات کی بار بار کہیں جو کہ گواہی دینی ہے اس واسطے دینی ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات حاضر نہ کرنے اور سانو جڑا اسے دیکھ رہے ہیں اے چیز جڑی ہے غلط دیکھو نا پہلی امتاں دے متعلق نبی علیہ السلام نے گواہی دینی آپ نہ دیکھ نہیں تھی حاضر ناظر نہیں تھا اس واسطے یہ بات واضح ہو گئی حاضر ناظر ہونا موجود ہونا یہ اس چیز واسطے ضروری نہیں گواہی واسطے ضروری نہیں حاضر گواہی واسطے شہادت واسطے حاضر ناظر ہونا ضروری نہیں دیکھو پہلی امتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کو ہوتے انہوں نے متعلق تو ہمیں کوئی علم نہیں تھی اللہ پاک نے سانوں ہی دسیا کہ سونے نبی علیہ السلام نے بھی دسیا کہ انہوں نے امتوں انہوں نے انبیاء نے بعد کیتا تبلیغ کیتی ہے معلوم ہے حاضر ناظر ہونے کے لحاظ جڑی گواہی نہیں دینی بلکہ اللہ رب العالمین کے دسے کے مطابق گواہی دینی ہے اور قیامت والے دن سونے نبی علیہ السلام نے ساری جڑی گواہی دینی کتاب پہچانا میں پھر بات کروں پھر مول صاحب پوچھ رہنا وضو دے آثار نشان کی وجہ تو سانوں پہچاننا ہے کہ میرا امتی ہے مولوی سعید حسن یہ بھی میرا امتی ہے مولوی صدیق بھی میرا امتی ہے بھی مولوی صاحب میرے امتی نے نماز پڑھ دے رہے لیکن اس وقت سچے تے کھوٹے دی بدعتی دی سنی دی جڑی نا وہ ونڈ اس وقت ہونی جدوں حوض کوثر تے جانا انہاں کا لفظ تدری ما حدث بعد اس حدیث کے متعلق سن لو مولوی صاحب تسی کہندے اللہ پاک نے پہلا ہی دس دیتا یعنی یہ اللہ پاک کے سونے نبی علیہ السلام نے دس دیتا کہ مینوں وہ دن پتہ نہیں لگا پتا نہیں لگنا پہلے پتا نہیں لگنا کہ میرا میں سمجھا تو سارے میرے مننے والے کھوٹا کوئی بھی نہیں سارے کھوٹے نہیں تمیز ہو جائے گی اس واسطے اس حدیث کا یہ الٹ مطلب نہ لو اس حدیث تو نکلتا ہے کہ نبی اسلام حاضر ناظر نہیں اس چیز کی گواہ دیا کہ آپ حاضر ناظر نہیں کہ پہلا دس تھا آپ نے میرے کو اس دن پتا لگنا نہیں لہذا القدر پھر پہلے قرار دس دے گا نا پھر اللہ پاک نے بھی تعلیم چک لے فرمایا مینوں بھلا دیتا گیا معلوم ہوا کہ چیز جڑی آ اللہ پاک نے دس دیتے کہ بعد میں دیکھو مولوی صاحب نے اپنی کتاب وچ لکھیا جڑی چیز جڑی دوبارہ لئی نہیں گئی حالانکہ جڑی ليلۃ القدر دی تعین دسیا اللہ نے فلاں وقت فلاں رات ہے لیکن اس کے بعد سنت انسی تو مجھے بھلا دیتی آپ نے قرآن خود تلاوت کرو یہ بھولنا بھی نبی علیہ السلام دی ساڈے واسطے رحمت بن گئی نبی علیہ السلام بھولن تے سانو سید صاحب کے مسئلے معلوم ہون سبحان اللہ ليلۃ القدر دی دیکھو ليلۃ القدر دی تعین بھول گئے ساڈے واسطے وہ بھی بہتری ثابت ہوگی قرآن حدیث کے لیے اللہ تعالی یہ خیر اللہ کو یہ بھی تواڈے واسطے بہتر ہے تسی محنت کرو گے یہ حدیث کے لفظ نے آپ نے سمجھا میں بھول گیا میرا تعین کے لیے بھلا دیتی گئی یہ بھی تواڈے واسطے کوئی بری چیز ثابت نہیں ہوئی نبی علیہ السلام دی ہر آپ دا
آپ کا نسیان، آپ کا سارا آپ کی حفظ، آپ کا یاد رکھنا، یہ سارے سارے واسطے شان کا باعث بھی ہے، عظمت کا باعث بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بند ہو مولوی صاحب، بند ہو۔ میں بار بار پوچھ رہا مولوی صاحب سارے وضو کیتا ہوگا سرکارے کے دھیان لگے آپ نمازی لے کے آپ دوجے میں، لیکن انہوں نمازیاں وچوں تیرا کیویں پتہ لگے کہ مولوی شہید تے مولوی شبیر تے کرتوت ہے سن تے مولوی شہید دیاں نیکیاں سن، اے کیویں پتہ لگے؟ مجھے یہ دس۔ ہاں اے دسنا نا، دس دے میں تے دسیا کیوں نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان، سرکار فرماندے ہیں ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کأنما انظر الی تخفیہا جدی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب نے میرے سامنے ساری دنیا نو پیش کر دیتا ہے کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں ایویں دیکھ رہا جی میں حدیث بندہ توحید دیکھ رہا۔ اے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کیا پڑھتا مولوی صاحب، اس تو بعد میں اس کو پہلے حدیث پڑھی سی، نبی پاک علیہ السلام نے تواڈے عملاں دی گواہی دینی ہے، اے جواب کون دے گا؟ میں قیامت میں پڑھے سی تواڈے نواب دی قسم خان کو پڑھی دا کیتا کہ جس ویلے بندہ السلام علیکم ایھا النبی پڑھے تو اس ویلے نمازی نبی پاک علیہ السلام کو حاضر سمجھے، حاضر ناظر سمجھے، یہ جواب کون دے گا؟ شاید صاحب نے آخیا سی اس مسئلے کسی کا جھگڑا کوئی نہیں، سرکار زندہ بھی نے کہ امت اگلا کے حاضر ناظر بھی نے، یہ جواب کون دے گا؟ میں آخیا سی رب نے قرآن کے اندر کلی کلی شے رکھی ہے، ہر شے رکھی ہے، کہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو ہر شے کا چانن کراتا ہے، یہ جواب کون دے گا؟ مولوی صاحب ایسا گلا کرنا صحیح نسل نال مراجعہ نہیں کر سکتے، تھی رولا پانا نہ ہو رہے دراصل جی ہمیں گفتگو کرنی ہو رہے۔ مولوی صاحب ایسا جواب دیو، میں پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا، تہاڈا ترجمہ امانی احمد حسن دہلوی نے کیتا، نبی کریم علیہ السلام قیامت تک دے امتیاں دی نیکیاں دی گواہی لیں گے۔ ہن سنو سرکار دی امت دی کئی نمازی نے تے کئی نمازی نے، جڑے نمازی نے انہوں نے سرکار کے گواہی دے دی، جنہیں نمازیں نہیں پڑھی انہوں نے سرکار گواہی دینی ہے کہ نہیں دینی؟ سرکار فرمانے سارے وضو تے جھمک نہیں ہوں گے، سرکار انہوں کی گواہی کیوں دیں گے؟ مولوی صاحب کو مننا ہی پائے گا، زید کا علاج کوئی نہیں۔ ابو جہل نے وہ اکھاں نے چند دو ٹوٹے ہوندیاں دیکھا، انہیں کلمہ نہیں پڑھیا کہ انہوں کی زید ہوندی ہے۔ ابو جہل جڑے مولا روم کے والے کا پڑھتا پیا، انہیں ہاتھ چروڑیا کلمہ پڑھیا، لیکن پھر نہ منیا۔ وہ ہے لوگ جو شانہ دیکھ کے نہیں منتے، میں قرآن پڑھیا، میں حدیث پڑھی تمہارے سامنے، لیکن تساں جواب نہیں دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام قرآن کے ذریعے بھی تینوں میری جانتے ہیں کہ سرکار نور نبوت کے ذریعے بھی تینوں میری جانتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز صاحب کا حوالہ پڑھیا اور تھوڑے بزرگ نے شاہ عبد العزیز صاحب کی گل کا جواب کون دے گا؟ سرکار فرماندے ہیں شاہ عبد العزیز صاحب صرف سارے وضو نہیں، آپ فرماندے نے نور نبوت دے نال کس مقام تے بندہ پہنچیا سرکار اس تھان بھی جانتے ہیں، تے ترقی کے اندر جڑی شاہ حائل رکاوٹ ہے سرکار انہوں بھی جانتے ہیں، سرکار میرے بھی جانتے ہیں میں کتنے پہنچیا، تے سرکار تمہیں بھی جانتے ہیں کتنے ڈگے پے ہو تسی۔ جواب کون دے گا؟ کون دے گا؟ میں حدیث پڑھی حضرت نبی کریم علیہ السلام بما عملتم و فعلتم، جو بھی تسی کرو گے وہ بھی سرکار گواہی دیں گے، میرا جواب کون دے گا؟ تسا آخیا نہیں میں اس گل کا دعویٰ نہیں کرتا، میں اس گل کا دعویٰ نہیں کرتا کہ سرکار کلے کلے عمل کی گواہی دیں گے۔ تفسیر ابن کثیر پڑھی، تفسیر پڑھی، وہ پڑھی اشرف تفاسیر پڑھی، تو ملیا جو کیوں نہیں جواب کون دے گا؟ دیکھو تم ہی قرآن پڑھ دیں، قرآن وہ نہیں پڑھتا، حدیث تم ہی پڑھنا، حدیث میں بھی پڑھنا، پر میں قرآن اس نیت نہ پڑھنا کہ میرے نبی پاک کی کوئی نئی شان نہ بجائے، میں حدیث اس واسطے پڑھنا کہ میرے نبی پاک کی کوئی نئی شان نہ بجائے۔ نبی شان ہے پاگل نہ بولے تو اس بغیر نبی یار تم پر میرے آقا کی عنایت نہ چاہیے نہ چاہیے
बच्चों की मातृ निशाने कटानिया ने तू घटाए सच्ची सीटे घटे जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा सुभान अल्लाह मुनाजरा करने वास्ते नबी पाक की मोहब्बत सीने च रख के आ सरकार की मोहब्बत सीने च रख के काफिरां नाल मुनाजरा कर नबी पाक के गुलामां नाल मुनाजरा न कर अच्छा ਹੁਣ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਲੱਗੋ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਲਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਲਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਲਸ ਸਵੇਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ बस नहीं बात ही कर नहीं जितने वो आए जाओ मेरी गल सुन जितना किसी मेरी गल सुन सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट और बड़ी मेहरबानी नहीं पाने चाहिए क्योंकि बार बार गवाही की गल की साढ़े वास्ते सारे वाजिब एडी बड़ी मेहरबानी तुम बार बार गवाही के कल रहे जी मौका का गवाह जो मौके का गवाह हो नहीं कहा सच्चा जो उदा गवाही देगा क्या झूठा इस्लाम के इजाजत देता ही नहीं कुरान ही चाहे कि गवाह जो सच्चा हो अपने अज तो 200 साल के नहीं मिलने कौन मने मास्टर जी मैं गल वो जान दो नहीं 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 आखिरी तकरीर खत्म देखो कितने साढ़े को नहीं हो चलो निकल है पता नहीं देखेंगे ये तो पहुंचा देंगे यार कोई मुलाजरा जरा बिल्कुल नारा कोई नहीं लाना जो सच्चा रब
गया जीत गया सुन्नियों ने शहर पारा 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 المناظرين لما سيد احمد اسد سلطان المناظرين لما سيد احمد اسد سلطان المناظرين لما سيد احمد اسد مناظر بلا مناظر مفتی بلا مفتی فیضان مدینہ جاری رہے گا فیضان مدینہ فیضان مدینہ کوئی جال حق و زحق الباطل ان الباطل كان زهوقا بے شک فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر ایک اور کام کیتا گیا تقریر تے ٹھیک کردا پر جڑے بعد وچ سوالاں دا جواب ہے نا یہ کم ماڑا ہے. ہنے مینوں آکھیا گیا ساڈے ڈی ایس پی صاحب نے میں انہاں دا احترام کردا سفید داڑھی ہے چٹے وال نے تے چٹے والاں دا تے رب وی حیا کردا ہے. انہاں مینوں آکھیا یار تو سوالاں دا جواب نہ دئی. میں کہا چلو منی تے جے کسی سوال پوچھنا ہی ہوئے نا تو آپ اتلا سپیکر بند کر دیں گے پھر تھی پوچھی جانا. کی خیال ہے؟ یہ تو اللہ نے بھی فرمایا نا مسئلہ جنوں آؤندا ہوئے دسے. یہ اللہ دا فرمان نبی پاک دا فرمان. جڑا بندہ مسئلہ لکائے گا نبی پاک دا فرمان ہے جڑا مسئلہ لکائے گا قیامت والے تیاڑے او دے منہ دے اندر اگ دی لگام پائی جائے گی. صاحب دا آرڈر بھی سر متھے تے جے کوئی مسئلہ پوچھے گا تے نبی پاک دا آرڈر تے پہلے ہے نا صاحب دا آرڈر بعد وچ آپاں اتلا سپیکر بند کر دیاں گے پھر تہاڈا جویں دل کرے پوچھی جائے میں جواب دے جاؤں. اس میرے جلسے تو بعد کیسٹاں موجود نے. میں پوری دیانتداری نال سمجھنا کہ سعید اسد نو چیف منسٹر صاحب اپنے آفس بلان چیف منسٹر صاحب یا ہائی کورٹ دے چیف جسٹس صاحب مینو اپنے دفتر بلان سپریم کورٹ دے چیف جسٹس صاحب اپنے دفتر چ بلان قائم مقام صدر وسیم سجاد صاحب یا پرائم منسٹر صاحب کوئی بھی اعلی شخصیت مینوں بھی بلا لوے انہوں بھی بلا لوے جڑے سنیاں نو مشرک کہندے نے. مینوں بھی بلا لوے انہوں بھی بلا لوے جڑے سنیاں نو بدعتی کہندے نے. اے اللہ دا قرآن سامنے رکھ دے گے. بس ایک مہربانی کرو ٹی وی لا دیو ساری دنیا تماشا دیکھے. یہ میرا مطالبہ غلط نہیں. مجسٹریٹ صاحب دی عدالت کے اندر جدو کوئی پرچہ دائر کرتا مجسٹریٹ صاحب وہ کیس سنتے ہیں منڈا نہیں پاؤندے. اے سی صاحب منڈا نہیں پاؤندے. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب منڈا نہیں پاؤندے. سیشن جج صاحب فیصلہ کرتے ہیں دونوں دھیروں کی گل سن کے. یار یہ بھی تو کرو نا مولویاں دا جھگڑا نبیڑو دونوں دھیروں کی گل سن کے جو رب دا قرآن کہندا فیصلہ کرتے ہیں.
پھر میں تقریر کر کے الحمدللہ چلا گیا مدینہ شریف. میں ایسے 29 نو واپس آیا کہ پیغام تہاڈا مینوں مدینہ شریف ہی ملیا سی کہ 13 نو تو جلسہ کرنا ہے آ کے. حاضر ہاں بھائی. میرے جلسے تو بعد بھی اتنے جلسہ ہوا ہے, کیسٹ میرے تک پہنچی ہے. جڑے آخری مولوی صاحب تقریر کر رہے سن, مینوں نام نہیں پتا انہوں دا, شک ہے شاید شیخو پورے دے ہون گے. انہاں تقریر کردے آکھیا میری گل سن لو, مولوی سعید اسد ہن اج تو بعد ایتھے پکھی نہیں وڑ سکدا. آکھیا نا بھئی فقیر تے حاضر ہو گئے, حاضر ہو گئے. گلاں دو ہی نے. میں سوچتا سا کیوں آخیا مولوی صاحب نے, کیونکہ یا تو بندے نو غیب دا علم ہوے تے تاں دعویٰ کرے, پر جڑے مولوی صاحب تقریر کر رہے سن انہاں کدی نبی پاک دا غیب نہیں منیا, انہاں نو کتھوں غیب دا علم ہونا ہے. یا کہ انہاں نو ایک تجربہ ہوئے کہ جتھے اسی بڑک ماریے سعید اسد آندا نہیں, یا تجربہ ہوئے. لیکن میرا خیال ہے الحمدللہ اج تک کوئی ایسی جگہ نہیں آئی جتھے کسے بڑک ماری ہوئے کہ اتنے وڑی نہ تے سعید اسد گیا نہ ہوئے. کیونکہ میں اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے, اس نبی دے دین دا مبلغ ہاں, جس لجپال آقا نے فرمایا سی میرے ایک ہاتھے پاویں سورج رکھ دیو دوجے ہاتھے چن رکھ دیو تاویں اللہ دی توحید دا ڈنکا وجان تو میں باز آ سکتا نہیں. مولوی صاحب نے ایک گل ہور کیتی, کہنے لگے کہ نہیں آئے گا اتنے. بھی کیوں نہیں آئے گا؟ اس واسطے کہ اے تواڈے کول سو کی ملیاں. اوتھے مولوی سعید اسد صاحب دی تقریر سی, اسی بھی کتاباں چک کے گئے, راہ مل کے بیٹھے دھرنا ماریا. وہ تقریر کر رہے ہیں, اسی اوتھے گئے دھرنا اسی مار کے بیٹھے, پر سعید اسد تقریر ہی بدل گیا. تقریر بدل گیا. تقریر سی نور بشر تے سعید اسد اتنے تقریر چ کہنے لگا جڑا نبی کریم علیہ السلام نو نور مجسم منے او کافر. توبہ توبہ توبہ. بھائی ذرا سوچو, تقریر کی گئی نا میرے خلاف ایتھے کہ سعید اسد نے آخیا سی نبی دی ذات بشر ہے, صفتہ نور ہے, جڑا نور مجسم منے وہ کافر. یہ تقریر آخی نور بشر تے سعید اسد تقریر کے گھر واپس آ گیا. بھائی جے سعید اسد نے نبی پاک نو نور مجسم منن والوں کافر آخیا سی, پھر تے تھوڑا دال لگ گیا سی کہ پھر تسا میرا راہ چھڈیا کیوں؟ آ جاندے کہندے لکھ اتنے دستخط کر دستخط. ٹھیک ہے نا. میں سوچیا جڑے بندے کتاباں لے کے گئے سعید اسد دا راہ ڈکن واسطے, اوتھے سعید اسد دے سامنے نہیں آ سکے تے ایتھے کیویں آن گے؟ لو میرے دوستو بزرگو, سعید اسد اپنے عقیدے دا اعلان کردا جاندا, کسے نو مینا نہیں ماردا, کسے نو گال نہیں کڈدا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بشر بھی نے, نور بھی نے, ساری کائنات تو پہلے اللہ تعالی نے نبی پاک دا نور بنایا. اس نور نو اللہ تعالی نے بشر بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا. سعید اسد تے ڈنکے دی چوٹ کہندا اے او کیتا سعید اسد دی گواہی رب دا قرآن بھی دیندا, میرے مدنی دا فرمان بھی
اصل سڈے جڑے نا انتظامیہ مسجد کی انتظامیہ جلسہ کران والے وہ بار بار این کری جاندے این کری جاندے نے آندے نے یار جان دے تو میں کوئی گال نہیں کٹ رہا کسی گال نہیں کر لیکن پاکستان دا آئین بھی مینوں اس گل دی اجازت دیندا ہے کہ اپنا عقیدہ تے سنا ٹھیک ہے نا عقیدہ اپنا سنان تو مینوں کوئی ڈک نہیں سکتا اب ویڈیو ہو رہی ہے کیسٹ ہو رہی ہے کئی جنوں میری تقریر کی اعتراض ہوگا میں کسی نو مندا بولا کسی نو گال کٹا میری تقریر کے نال فرقہ وارانہ فسادات پیدا اگر میرے پہ کیس کرو اندر کرو لیکن کوئی طریقہ نہیں آپ تقریر کر کے چلے گا جو دل کرتا بھی کہہ کے چلے گا سچ بولو جھوٹ بولو جو مرضی کری جا لیکن صحیح دست کی زبان روک دے اے زبان جنی دیر تک سائے اللہ کی قسم اپنے محبوب کی شان سنا نہ رہے گا صحیح دست کو اپنی تعریف کرتا ہے اتنے آ کے صحیح دست کو اپنے ابا جی کی تعریف کرتا ہے صحیح دست کی شان سنا صحیح دست ذکر کرتا صحیح دست عظمت بیان کرتا جی شان میرا اللہ فرشتوں کا مجمع لا کے فرماندا اور جدیاں صفت میرا پروردگار بیان فرمائے جدیاں صفت بیان کرتے کرتے اللہ بولنا بھی ٹر گا صحیح دست بھی اس کی شان سنا ہے میں ایک باری سلا علی دے نال ایک پنڈ اتے گیا جلسے تے اتے بھی بڑا رولا پتہ نہیں کی دہشت ہے جان تو پہلے جناب پتہ نہیں کی ہو جانا جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اتنے تو مولوی صاحب نے آخیا کہ صحیح دست چلو آ رہے ہے تسی بلا رہے جے تو پھر یہ ہے کہ ہور تقریر کوئی نہ کرے بس وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یہ تفسیر کر دے مینوں آخیا میں کہ جی ٹھیک منظور میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی تفسیر شروع کرتی تمہیں بھی آتا نا ترجمہ یہ کی ہے ترجمہ سادہ جا ترجمہ سونے تو ساری کائنات دی سادہ جا ترجمہ کوئی ول فریب تو نہیں نا جن کلمہ پڑھنے والے ہیں نہ سارے دا یہ ہوئی ترجمہ ہے اج تک کسی دے چرولا تے واسطے بھی نبی پاک رحمت ہیں کہ نہیں کیوں بھائی ہیں یار پکی گل کرو جی واسطے نبی پاک رحمت ہے ذرا باں کھڑی کرے میں ویکھاں تے بلے بلے لو پھر گل دسو تے تو نبی پاک رحم کرتے ہیں یہ رحم کرنے والا زندہ ہوں کہ مر مک گیا ہوں جی نبی رحمت للعالمین نے تو مننا پائے گا تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب کا چمک تجھ سے پاتے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا
ایک اور گل دسو، نبی پاک علیہ السلام صرف تواڈے تے ہی رحم کردے نے یا جبریل تے بھی؟ ہیں کردے نا جبریل تے رحم؟ پکی گل ہے نا؟ کیونکہ فیصلہ صحیح دسدا نہیں مولانا حبیب اللہ دا نہیں، یہ فیصلہ میرے لالا جی مولانا ضیاء اللہ صاحب قادری دا نہیں۔ ماشاءاللہ تشریف لائے نے، میرے تو بعد انہوں نے اپنا تسا کٹ بیان کرنا انشاءاللہ۔ یہ فیصلہ کسی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کسی صدر کا نہیں ہے، فیصلہ میرے تیرے پروردگار کا فیصلہ۔ رب فرماندا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے اپنی شان بیان کر کے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ساری تعریف اللہ واسطے جڑا عالمین دا رب۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں انسانوں دا رب، میں جنوں دا رب، میں ڈنگراں دا رب، میں ہوراں دا رب، میں فرشتیاں دا رب، میں کیڑیاں دا رب، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا میں انسانوں دا بھی رب، جنوں دا بھی رب، جبریل دا بھی رب، میکائیل دا بھی رب، حضرت آدم دا بھی رب، اپنے محبوب دا بھی رب، کل کائنات دا میں اللہ رب۔ تو جدو محبوب دی واری آئی فرما لو تو یاد کر لینا، اپنے کھجلو رہ جانا، کسی دے دھوکے جا کے میرے محبوب دی شان کٹا نہ دینا۔ میں رب العالمین تے میرے محبوب دی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نبی کریم علیہ السلام انسانوں تے بھی رحم فرماندے نے، جنوں تے بھی رحم فرماندے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نبیوں تے بھی رحم فرماندے نے۔ جبریل تے رحمت میرا مصطفیٰ، میکائیل دی رحمت میرا مصطفیٰ، اسرائیل تے اسرافیل دی رحمت میرا مصطفیٰ، اور قسم اللہ دی جڑے جمنے نے انہاں دی رحمت بھی میرا مصطفیٰ، جڑے جم چکے نے انہاں دی رحمت بھی میرا مصطفیٰ۔ کیونکہ گل صحیح دسد اپنے کولوں نہیں کرتا، جن تینوں میرے پیدا فرمایا ہو اعلان کرتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے جبریل واسطے رحمت ہے کہ نہیں؟ پکی گل ہے نا؟ جبریل واسطے نبی پاک اج ہی رحمت نے یا کل بھی رحمت سن؟ کل